ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جھاڑ پھونک کرنا اور آیات الہی سے مال کمانا یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ مکمل تفہیم کے لیے قسط نمبر 1 کی ضرور سماعت کریں۔ ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث بن گئے اور دنیا کا مال کمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 169 میں فرماتے ہیں، ناخلف لوگ کتاب الہی کے وارث بن گئے اور دنیا کا مال کمانے لگے۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جانشین ہوئے اس کے بعد ایسے ناخلف جو وارث ہو کر کتاب الہی کے حاصل کرتے تھے فائدہ اس حقیر دنیاوی زندگی کا، اور کہتے تھے کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی جب وہ مال لیتے تھے لوگوں سے آیات کے بدلے میں، کوئی تویز بنا کے دیتے یا جو بھی کچھ کرتے یا جھاڑ پھونک کرتے تو ان کے بدلے پیسے لیتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ اس کام سے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اتنا گناہ نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ توقع رکھتے تھے وہ۔ تو اب دیکھیے اس آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور آتی تھی ان کے سامنے پھر ویسے ہی متاع تو پھر لیتے تھے۔ یعنی اللہ کے کلام کی روشنی میں بعض دفعہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ہم ابھی یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جب اسی طرح کا پھر فائدہ ہوتا تھا، اس طرح کے پیسے کیسے آ جاتے تھے، کوئی بندہ آیا تھا پیسے دینے کے لیے کہ یہ ہم تویز دے دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، ہم جھاڑ پھونک کر دو، تو وہ پھر ان سے پیسے لے لیتے تھے۔ تو یعنی کہ جن کو چسکا پڑ چکا ہو نا مال کمانے کا، ان کو وہ چسکا جاتا نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے جی یہ آپ کی یہ اس سے شوگر ٹھیک ہو جائے گی، یا یہ میں نے اس پر تویز بنا دیا ہے، خواہ اس پہ لکیریں کھینچتی ہوں یا کوئی قرآن کی آیت کوئی بھی لکھ دی ہو، کیونکہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان بیماریوں کو شفا نہیں ہے، وہ تو ہیں دل کے روگ، دل کی بیماریاں، ان کے ہیں شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینے کی بیماریاں ہیں، حسد، لالچ، غیبت، جھوٹ، یہ اس طرح کی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے قرآن کی آیات شفا ہیں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ورنہ یہ قرآن کی آیات تو ان لوگوں کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں، ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا قرآن کی آیات سے، یہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ جو آپ دوڑے جاتے ہیں، تویز لیا، گل میں ڈال لیا، اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، وہ کام تو ہر ایک اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ تم ان لوگ، یہ تو تم سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، ہو سکے اللہ کی نظر میں تم ان سے زیادہ بہتر ہو، یہ تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں؟ اللہ کریم سنوارتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ نے فرما دیا ہے ہر مصیبت، بیماری، ہر چیز، تکلیف تمہاری کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جس وقت وہ لکھی آ جاتی ہے اور جس وقت سے جانے کا وقت ہے وہ بھی وقت لکھا ہو چلی جاتی ہے۔ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ایک آیت ہے کہ ہر بیماری، ہر تکلیف آنے سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری کتاب تقدیر کے اندر لکھی ہوتی ہے، وہ خواہ دنیا میں آئے یا انسانوں پر آئے، وہ پہلے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ اس کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ہاں صرف یہ ہے کہ تم سے مال بٹور کر اپنا فائدہ کر سکتے ہیں، اور اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں یہ لوگ۔ جو لوگ بعد میں کتاب الہی کے وارث بنے وہ یہی کام کرتے تھے۔ جو لوگ، اچھا اب آگے ہے، جو لوگ اللہ کی آیات کے بدلے مال کماتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ صاف صاف لکھا ہے، دیکھ لو۔ جو اللہ کی آیات کا بدلہ کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ کسی کو کچھ لکھ کے دے دیا، کسی گلے میں تویز لٹکوا دیا، کسی پہ دم کر دیا، کوئی جھاڑ پھونک کر دی، کوئی پانی پڑ کے پھونک مار دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ مقصد مال کمانا ہوتا ہے، یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی جو یہ کر رہے ہیں تو ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو مال کے لیے کرتے ہیں، تو مال تو ان کو پھر وہی لے جائے گا جہاں انہوں نے جانا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 176 اور 175، 175 اینڈ 176، اس کا ترجمہ سنیے ان کا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت،
اس اللہ کی آیات کے مقابلے میں ساری دنیا بھی تھوڑی قیمت ہے۔ یہ تو یہاں سے 200 لے لیا، 1000 لے لیا، 50 لے لیا، 5000 لے لیا، 10,000 لے لیا، ساری دنیا بھی تھوڑی ہے، ان کا مول ہی نہیں ادا ہو سکتا اللہ کی آیات کا۔ تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ کی جو کتاب کی آیات ہیں اصل پیغام چھپا لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں ان کے بدلے تھوڑی قیمت۔ یعنی جس کام کے لیے وہ آیات اللہ بھیجتے ہیں، ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے، وہ کام نہیں کرتے۔ سمجھنا نہیں ہے قرآن کو، بس ان کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ لوگ، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی قیامت کے لوگ اللہ ان سے بولیں گے بھی نہیں اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے اور عذاب مغفرت کے بدلے میں، پس کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ، سورۃ البقرہ کی آیات 175 اور 176۔ غور کرنے والوں غور کرو، اللہ کی کلام میں کیا لکھا ہے، سمجھو اس کو۔ یہ جو تمہیں لوگ دوسرے لگاتے ہیں وہ کتنے بڑے عالم ہی کیوں نہ ہوں، ان کا اپنا فائدہ وہ دنیا داری دیکھتے ہیں۔ تم خود اللہ کی آیات پر غور کرو، خود سوچو کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم یہ آیات نازل کرتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، اس مقصد کو، تو یہ اس کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر واضح کون سی اور بات ہوگی کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہودی عالموں کا طرز عمل، یہودی عالموں کا طرز عمل کیا تھا؟ علماء یہود کو اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ سچ اور جھوٹ کو جانتے تھے، لیکن بعض عالموں کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو غلط رسموں توہمات سے نہ روکا، یعنی جہاں سے روکنا چاہیے تھا ان عالم کو اس سے نہیں روکا انہوں نے۔ لوگ توہمات میں یعنی وہموں میں، یہ جو ہمارے سینکڑوں لوگ وہموں میں بس ہر وقت وہم میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کرا دو، یہ ہم لے لیں، یہ کر لیں، تو یہ اگر یہ نہ کیا تو یہ رسم پوری نہ کی تو یہ بیماری آ جائے گی۔ اس طرح کے لوگ توہمات پرست ہوتے ہیں۔ توہمات سے نہ روکا، لوگ توہمات میں مبتلا ہو کر کتاب اللہ کی خلاف ورزی کرتے رہے، مگر عالموں نے انہیں نہیں روکا اور لوگوں کو غلط راستے پر چلنے دیا۔ وہ ان غلط کاموں کو اس لیے نہیں روکتے تھے تاکہ ان سے مال حاصل کرتے رہے، یعنی مال جب آتا ہو تو پھر کون دیکھتا ہے غلط یا سیدھا راستہ، پھر مال ہی لیتے ہیں بس۔ حالانکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو ان کو روکتے اور یہ کام نہ کرتے۔ مال یعنی وہ اس لیے روکتے نہیں تھے کہ ان سے مال حاصل کرتے رہے، جہاں مال ملا آنکھیں بند کر لی، فتویٰ ہی بدل گیا اور دے دیا، جو چیز نہیں تھی اس کا فتویٰ دے دیا اور خاموش ہو گئے۔ عالم دیکھتے تھے کہ لوگ اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی ان عالموں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، غلطی پر چل رہے ہیں اور خود ساختہ رسموں کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، مگر وہ مال لے کر آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم گناہ بھی کر لیں تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم اس کے چہیتے ہیں، یعنی ہم یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں، اگر ہم یہ اس طرح بھی مال لیں گے یا غلط کام کریں تو اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ مانتے بھی تھے کہ اللہ کی آیات کے بدلے مال کمانا غلط ہے، اسی لیے وہ پھر ڈرتے تھے نا، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بھئی جب تم کو علم ہے کہ یہ کام غلط ہے تو پھر یعنی اس سے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا تو وہ کام غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے جانا، اس پہ اصرار کرنا، وہ کرتے جانا، یہ تو بات بہت غلط ہے۔ لیکن اگر وہ ان کا دل بھی بدل جاتا، مان بھی جاتے، لیکن ایسا تھا ان کے کہ مگر جب کہیں سے مال مل جاتا تو پھر لے لیتے تھے۔ یہ مال ایسی چیز ہے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود باز نہیں آتے تھے۔ فری مال کا چسکا بڑا عجیب ہوتا ہے، جب ایک دفعہ چسکا لگ جائے تو پھر کوئی توبہ نہ پچھتاوا، نہ کوئی توبہ کرتا ہے نہ پچھتاتا ہے، کھاتے جاؤ، لوگوں کو گمراہ کرتے جاؤ۔ لوگ عالم سمجھ کر ان کے پاس اپنی تکلیفیں دور کروانے آتے تھے اور یہ لوگ ان سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 اس کا ترجمہ ہے،
اے ایمان والو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، اور اس طرح وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان یہودیوں کی طرح جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھا دیا جس طرح یہودیوں کے عالم اور درویش کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کے یہ مثالیں بیان کرنے کا یہی مقصد ہے نا، کہ ہمیں سمجھایا جائے، امت مسلمہ کو سمجھایا جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ عالم اور درویش لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، مال لے کر غلط فتوے دیتے ہیں، مال لگاؤ اور ہر مسئلہ اپنے حق میں کروا لو۔ یہ لوگ صرف فتوے ہی نہیں بیچتے تھے بلکہ نظر نیاز اور نذرانے بھی وصول کرتے تھے۔ مذہب میں ایسی ایسی رسمیں ایجاد کرتے ہیں جن کا مذہب سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ خوشی، غم اور مرنے جینے کی رسمیں ان کو کھلائے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی ایسی رسمیں بنائی ہیں کہ ان کو بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، ختم دلایا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہے رسمیں ہیں۔ تو یعنی انہوں نے ایسے طریقے ایجاد کر دی ہیں عالموں نے کہ جن سے خوب کھاتے پیتے ہیں، مال آتا جاتا ہے، کھانے آتے جاتے ہیں اور کھاتے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ میں بدعات کا سلسلہ، امت مسلمہ میں یعنی ہماری امت مسلمانوں امت میں یہ بدعتیں، ان کا سلسلہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز بدعت ہے جو لوگوں نے دین میں ثواب کی نیت سے شامل کر لی ہو۔ یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس کام کے بارے میں اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہیں، وہ نبی کریم کی سنت نہیں، وہ کتنی بھی اچھائی ہے، وہ کتنی بھی اچھی چیز ہے، لیکن وہ بدعت کے سلسلے میں آئے گی۔ وہ تو بدعت ہے، دین میں بدعت ہے، دین میں ایک نئی بات قائم کر دینا۔ کلو بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اب تو ہمارے دین میں ایسی ایسی رسمیں رائج ہو چکی ہیں کہ اگر ان کے خلاف بات کی جائے تو لوگ مارنے کو دوڑتے ہیں۔ ان کے خلاف بات کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ مرنے والے گھر میں تقریر کی مجلس سجائی جاتی ہے۔ گھر میں کوئی جب بندہ یا عورت یا مرد مر جاتا ہے تو بلا کے، اور خاص طور سے عورتوں میں یہ بہت زیادہ بیماری ہے، کسی پڑھنے والی کو بلا لیتی ہیں، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسے قصے سنے جاتے ہیں، پھر یہ ہے جی وہ جی، تو کیا ہوگا جی؟ اس کا ثواب جی مردے کو پہنچے گا۔ بھئی مردے کو کیسے پہنچے گا جب یہ ہے ہی بدعت؟ نہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ تو آپ نے کر لی ہیں مال کمانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ مرنے والے گھر میں تقریر کی مجلس سجائی جاتی ہے، تقریر کرنے والے اور تقریر کرنے والیاں جھوم جھوم کر تقریر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مال بھی وصول ہوتا رہتا ہے۔ یہ مجلسیں آج کل زیادہ خواتین لگاتی ہیں، پہلے سے فیس طے کر لی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ مجلس میں حاضر خواتین بھی اس کی خدمت کرتی رہتی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ ہی چکر چلتا رہتا ہے۔ جیسے ویلیں دیتے ہیں جی اپنا نام نمود کرنے کے لیے، فلان عورتیں اتنے پیسے دیے، فلان اتنے پیسے دیے، جو بیچاری کو نہیں دیتی اس کو کہتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، تاکہ گھر والوں کی نظروں میں اس کی عزت نہ رہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ مرد تو ایسی مجلس آراستہ، میں نے ایک جگہ خود یہ مشاہدہ کیا، دیکھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا مرد تو ایسی مجلس آراستہ کرنے سے منع کر رہے تھے۔ مرد کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام درست نہیں ہے، مگر خواتین نے ضد کر کے ایسی مجلس سجا لی۔ اس طرح مردے کی بخش کرواتے ہیں۔ میں بھی ان کو منع کرتا رہا کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، آپ نہ کریں، لیکن وہ جی بس کچھ نہیں کروانا جی، اب کہہ چکے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، پھر اس طرح وہ ناراض ہو جائے گی، تو چلو ہم کچھ نہیں کرتے، تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی رسومات اور بدعات سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت دین کے نام پر اور ثواب کی نیت سے ہی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو بدعت ہے یہ دین کے نام پر اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ اب کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ جیسا لفظ بھی ایجاد کر لیا ہے، یعنی اچھی بدعت کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ بھئی بدعت تو بدعت ہی ہے، بدعت سو ہو یا بدعت حسنہ ہو، اچھی بدعت ہو یا بری بدعت ہو، بدعت بھی کبھی اچھی ہوئی ہے، بدعت تو بدعت ہی ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی ہوتی ہے یا بری؟ ایک ہی چیز اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ دن رات کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک چیز اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، یہ تو عجیب سا فلسفہ ہے، ناقابل قبول ہے ماننے میں یہ باتیں۔ ایک چیز اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھی اور بری کا کیا مطلب؟
کوئی وہی چیز اچھی ہوتی ہے یا بری؟ ایک ہی چیز اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے؟ فَتَبِرُ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جھاڑ پھونک کروانے والے لوگ اب ذرا ان پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جھاڑ پھونک کروانے والوں کی تو دنیا ہی الگ ہے، ان کی تو وہ تو کسی صورت باز آنے والے ہیں نہیں، مگر جھاڑ پھونک کروانے والے لوگ، یعنی کرنے والے تو باز کبھی نہیں آئیں گے، ان کو تو مال ملتا ہے، وہ کیوں چھوڑیں گے اس کام کو؟ لیکن جھاڑ پھونک کروانے والے مظلوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ پراپیگنڈا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں، بلکہ ان کو آرام تو کیا دینا ہے، ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور ان کی ذاتی سوچ اور عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے، معمول بن کر عامل کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں۔ ذہنی طور پر یہ مظلوم اور ذہنی مفلوج طبقہ ان جھاڑ پھونک کا ڈھونگ رچانے والوں کے رحم و کرم پر ہی زندہ رہتا ہے، اور اگر کوئی ایسا گھرانہ ان کے ہاتھ لگ جائے یا اس کا سربراہ ان کے ہاتھ قابو میں آ جائے تو پھر یہ ڈھونگی لوگ پکا ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنا بستر وہیں جما لیتے ہیں، اور پھر اس پورے محلے کا ستیہ ناش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بربادی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہ بتاتے ہیں۔ تعویذ گنڈا کرنے والوں کے پاس زیادہ تر عورتیں آتی ہیں، وہ ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، ان عورتوں کی کہانیاں اور آبیتیاں سنتے ہیں، ان کے نفسیاتی طور پر ان کو کمزور کر دیتے ہیں اور ان کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہو کر ان کو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں۔ زمانے کی ستائی ہوئی عورتیں اپنی ساری رودات سنا دیتی ہیں۔ تعویذ گنڈا کرنے والے ان نام محرم عورتوں سے بے حجابانہ ملتے ہیں، جو اسلام میں قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جہالت عام ہے، اس لیے تعویذ گنڈا کرنے والوں کے لیے پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے۔ کسی بھی تعویذ گنڈا کرنے والے کو دیکھ لیں، ہر ایک نے 2 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ومن آياته أن خلق لكم